حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 378۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے، اور میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے ضمیرہ آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 380۔ میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا، تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ اور ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 393۔